پی ٹی آئی کے اپنے دعوے ہیں، حکومت کے اپنے دعوے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت یا ریاستی اداروں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بہت شدید نوعیت کا ہو گیا ہے۔ اس دوران بہت سی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ لیڈر ٹی وی نے، لیڈر ادارے نے، لیڈر میڈیا گروپ نے اس سے پہلے قومی مکالمے پر ایک سیمینار منعقد کیا جس میں ملک کے مختلف دانشور جو ہیں وہ آئے، اور ان تمام دانشوروں نے یہی کہا کہ ایک مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، ایک مکالمہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی کے شہید کارکن کے گھر میں گئی ہیں۔ عمران خان کی بہن نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ پاکستان سے باہر جو اتنے بھی لوگ ہیں کہ وہ پاکستان میں جو پیسے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک موو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں حاضر ہوں صدیق اظہر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 24 نومبر کے بعد 25 نومبر اور 25 نومبر کے بعد 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے بارے میں پوری دنیا میں مختلف قیاس آرائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے دعوے ہیں، حکومت کے اپنے دعوے ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیے گئے، شہید کیے گئے، اور 5000 سے زائد ان کے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ جو اب تک جو اطلاعات ملی ہیں، یعنی کہ خود حکومت بھی 1000 کے قریب سے زیادہ گرفتاریوں پر تو ساتھ کر رہی ہے کہ شاید اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کتنے لوگ وہاں اپنی جان سے گئے ہیں ان کے بارے میں ابھی صحیح طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہماری 12 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ادھر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز میں جن میں رینجرز اور پولیس کے اہلکار شامل ہیں وہ بھی تقریباً 5 کے قریب یا 4 وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف معاملہ جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ ناظرین، جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئے، جس طرح نتائج مرتب کیے گئے، اس کے بعد شاید ملک میں سیاسی بحران پر قابو پا لیا جائے گا اور بزور قابو پایا جائے گا، لیکن وہ بحران جو ہے وہ ہمیں دن بدن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اس بحران نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت یا ریاستی اداروں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلاف ہے یا جو تضاد ہے وہ بہت شدید نوعیت کا ہو گیا ہے۔ اس دوران بہت سی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب کن سے مذاکرات چل رہے ہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ بعض اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات میں کون لوگ شامل ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاع جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ لیکن ناظرین، ایک بات واضح ہے، اور یہ ہے کہ اگر ملک کو کسی طور چلنا ہے تو مذاکرات بھی ضروری ہیں، اور ایک قومی ایک مکالمہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیڈر ٹی وی نے، لیڈر ادارے نے، لیڈر میڈیا گروپ نے اس سے پہلے قومی مکالمے پر ایک سیمینار منعقد کیا جس میں ملک کے مختلف دانشور جو ہیں وہ آئے، اور ان تمام دانشوروں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، ایک مکالمہ ہونا چاہیے، اور اس مکالمے کے نتیجے میں ملک کے اندر جو ہے وہ ایک استحکام پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ آج ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، یا یہ کہ پی ٹی آئی بذات خود ایک مربوط نظام کے تحت نہیں چل رہی۔ آج دو مختلف جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، جو دونوں کی دونوں
دو مختلف خواتین کے حوالے سے ہیں۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی کے ایک شہید کارکن کے گھر میں گئی ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں کہا ہے کہ 12:30 بجے رات کو مجھے وہاں ڈی چوک پر یا وہ جو بھی علاقہ وہ تھا وہاں تنہا چھوڑ دیا گیا، میں گاڑی میں اکیلی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ میری گاڑی پر براہ راست ہوئی، جس کے بعد مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو خان کے حکم پہ وہاں گئی تھی اور میں وہاں پہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جن لوگوں کا یہ کہ خیال ہے کہ میں وہاں سے بھاگ رہی تھی یا میں وہاں سے بھاگ گئی، وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں کھڑی ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی میڈیا سے خطاب کیا اور انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ میں پاکستان سے باہر جو اتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان سے کہوں گا کہ وہ پاکستان میں اپنی جو ان کی جو پیسے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک موو ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا جو اختلاف ہے یا ان کا جو تضاد ہے یا ان کی جو دشمنی ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، پاکستان ملک کے ساتھ نہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ ٹرانزیکشنز جو وہاں سے یہاں ہو رہی ہیں اگر وہ رک جاتی ہیں جو اربوں ڈالر میں ہیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی، یہاں پر مہنگائی بڑھے گی، یہاں بے روزگاری بڑھے گی، یہاں پر کاروبار جو ہے وہ مندی میں جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی بھی کام پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر عمران خان کو اس قسم کی کال نہیں دینی چاہیے۔ اگر وہ پہلے سے انہوں نے جتنے بھی مووز کیے ہیں، جتنی مووز ہیں ان کی، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ ان کے نتائج الٹ نکلے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت نہیں، پاکستان ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا کہ پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کو پیسے بھیجنا بند کر دیں تو یہاں جو لوگ ان کے آسرے پر بیٹھے ہیں، آنے والے پیسوں پر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس طرح گزاریں گے؟ بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدھ روز میں اور کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور وہ ہے پاکستان کی عدلیہ کا۔ اس کے بارے میں ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ عدلیہ کا بحران کیا شکل اختیار کرنے والا ہے۔ شکریہ۔